صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا, اسباب پہ نظر ہیں, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا, گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا, پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا, اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا, نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا, اس سے پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی, پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا, 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں, پھر الٹے خیالات. ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا, تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے, اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا, پڑھ نہیں سکا, وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا, اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے, بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا, وہ حقیقت ہے جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا, مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے, اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے, گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا. وہ ہوا کیا, پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں ہے, کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے, سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے, آڈیو بیان ہے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, ڈپریشن کا علاج, ٹینشن کا علاج, یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے, جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے, پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا, قیامت آ جائے گی, آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, قطرہ بند نہیں ہوگا ان. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے, دماغ سے تعلق ہے, کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ, یہ جو ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا, پیشاب اور قضاء, اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا, ٹوٹ نہ رہا ہو, رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو, فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو, جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا, استنجا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے, آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں, وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں, تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. بھائی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو, جو آ رہے ہیں آنے دو, اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں, آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے, اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا, لاکھوں روپے لے لیے, اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام اس میں کالا کتا ڈال دی. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو, ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا, برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا یار کالا کتا دماغ, تو کالا کتا آ رہا ہے, تو نکالو کالے کتے, نکالو, نہیں نکلا. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا, اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے, نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں, اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا, پھر گھستا, بالآخر نہیں نکلنا تھا اس نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی میڈیسن, کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے, اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع. تو یاد رکھو, بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے, جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا, کہ بس مجھے سکون چاہیے, میری سٹریس ختم ہو جائے, میری ٹینشن ختم ہو جائے, اس کی ٹینشن کبھی ختم, اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا, بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو کہ پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں.
اس کی مثال ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے, آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں, اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا ہے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے, یہ احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں, سادہ غذائیں تھیں, محنت تھی, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے, لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے, صحت میری بننی ہے لازمی, تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا, کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے, وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, فنش کہانی, کتنے دن زندہ رہنے ہم نے. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے, تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو؟ وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے, وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے, ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم کیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی غریبی میں پل جائے. بچے کہاں ہیں لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے الحمدللہ, ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں, اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی, اور وہ بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے, امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے, ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے, حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا, تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئیں. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی, ماہر نفسیات جو ہے نا, وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا, وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں, وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا, عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم. اچھا لے بھائی, ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی, یہ چیز چھن گئی, ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا, تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو, وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی اسٹریس میں, ہم کہیں دیکھو یہ مسافر خانہ ہے, دن سب ختم. ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات, اس وقت وہ کہہ لے گا ہاں یار ختم ہو جائے گا, تو ابھی ہو گیا. گھر جب جا کے غور کرے گا نا, بولے گا بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے, ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے, کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائیں گے, قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابھی یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی. ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے. 100% ضروری نہیں, لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے, یہ ٹینشن میں جاتا ہے. چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, ٹینشن بڑھتی. ہاں, جب ٹینشن ختم ہوگی, جب
جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے، رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے۔ نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ، غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے، غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے۔ نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا، اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا، تو یہ تو حصہ ہے زندگی۔ اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ، وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں، قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا۔ ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ، تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا۔ اب دیکھو ایک بات ہے، آپ ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے V8 میں گھوم رہا ہے، آپ کا دشمن، آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو، حسد کھا رہے ہو، ہائے 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 ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا۔ اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم۔ جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے، جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں، او بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں، یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے۔ ماموں کو بھی چھوڑو، باپ مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا۔ آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں۔ ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے۔ ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم، کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی، انہوں نے قانون کی اور نفسیات کی کتابیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط، یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی، تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا، ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ ٹینشن ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا، آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے، ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر، کہ بھائی اصل مالک تو اللہ، جب چاہے گا مجھے دے دے گا۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے۔ لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت، ہمیں تو نہیں ملی، ہم کیسے تسلی میں آئے، اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے، اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا۔ وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے، ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے۔ ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی، ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے، چیخ
चीख तो निकलेगी, लेकिन पैसे दे के लगवा रहे होते हैं टीका। क्यों नहीं लगाया डॉक्टर साहब अभी तक, क्या हो गया? कह रहे होते हैं कि नहीं होते, पैसे दिए हैं टीका लगाओ भाई, इंजेक्शन लगाओ। लेकिन एक टीका दुश्मन लगाता है, दोनों टीकों में दुश्मन टीका लगाते आप फौरन खतरा कि जहर का इंजेक्शन तो नहीं ठोक दिया इसने कहीं। यही होता है कि नहीं होता भाई? अब तो गए। तो भाई जो टेंशन दे रहा है, देने वाले से बड़ा फर्क पड़ता है, देने वाला दुश्मन है या दोस्त है। अल्लाह अगर इसी तरह करता ना, जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने हुकूमत दे दी तो अल्लाह हमें फलाने का बंगला हमें दे देता, फलाना की गाड़ी हमें दे देता, जमीन आसमान का निजाम क्या हो जाता? बर्बाद। अल्लाह कहते हैं दारुल इम्तिहान है, यहाँ किसी को दे के आजमाऊंगा और किसी से लेके आजमाऊंगा। जो सबर करेगा तो अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्ज़, सब कुछ मेरा है। ये जो डिफेंस में 1000 गज का बंगला जिसको तुम देख के समझ रहे हो ये इसका है, ये इसका नहीं है, तो टेंशन तो बढ़ गई ना, यहीं से खत्म हो गई टेंशन। भाई इसका है ही नहीं बेवकूफ आदमी का, जो तू कह रहा है ये लैंड क्रूजर इसकी है और मैं मैट्रिक पास A+ से हुआ था और ये भागा हुआ, इसकी कहां से है? आजमाइश के लिए अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए उसको दी हुई है, थोड़े दिन में मरेगा, खत्म। तो तू भी मरेगा, तेरा झोंपड़ा भी क्या खत्म। आगे अल्लाह के लिए तो भाई जमीन आसमान का मालिक है, फिर बड़े बड़े बंगले हैं अल्लाह मियां के पास, जन्नत है, नहरें हैं उसमें, शहद की नहरें, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें जिनका जायका कभी मुतगय्यर नहीं होगा। व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत होंगी, लजीज नहीं होंगी, लज्जत होंगी। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ सुथरा शहद। लबन लम यतगय्यर तामुहु, ऐसा लबन जिसका जायका चेंज नहीं होगा। गुरफी गुरफातिन आमिनून, ऐसे बाला खाने होंगे जिनमें अमन से रहेंगे। आज दौलत के साथ जब कोई रहता है तो एक खौफ होता है उसको छिन न जाए, छिनने का खौफ नहीं होगा। और ऐसे घने बागात, आबशारें, नहरें, ये तो कुछ भी नहीं है। 1000 गज के बंगले भाई, इनकी 2 टके की हैसियत बोलो नहीं है। तुम्हारी गाड़ी एक बंदे की 1 to 5 छिन गई, अच्छा उन्हीं दिनों में मेरी भी 1 to 5 छिनी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी, खैर तो उसकी भी छिन गई, नहीं मिली तो ऐसे फूट फूट के रो रहा है, फूट क्या हो गया? W11 है ना, आप सफर किया कर। रोता मादी चीजों पे रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा, इंसानों के बिछड़ने पे रोए फिर भी समझ में आता है, इंसान की एक वैल्यू है। मादी चीजों पे बिछड़ने पे रो रहे हो यार, इसमें तो आंसू भी ना बहाया करो पैसे छीनने। जब कोई आके रोता है मुफ्ती साहब मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आंसू, हकीकत बताऊं आपको, मेरे दिल में उसकी वैल्यू क्या होती, इस पे रो रहा हूं ना, बीवी मर गई, आंसू, दिल चाहता है इसको गले लगा कि यार बीवी से मोहब्बत करता। औरत रो रही हो या बाप रो रहा हो बेटे के बिछड़ने पे, भाई रो रहा हो भाई के बिछड़ने पे, तो इंसान की तो एक क्या है, एक वैल्यू है ना। ये तो इंसानी फितरत है कि अल्लाह ने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तो बिछड़ने पे रोते हैं। तो ये काबिल तारीफ है ये अमल। जो नहीं रो रहा उस पे अफसोस होना चाहिए कि अबे तू क्या कोई तेरे को पत्थर है। लेकिन जो दौलत के बिछड़ने पे रोता है, मैं नहीं कह रहा टेंशन नहीं होती, वो तो होती है, लेकिन इतनी के रोना शुरू कर दो, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, ये इसकी अलामत है। इसी तरह जो माशूका के बिछड़ने पे रो रहा है, ये भी बुलंद ज़ौक़े नजर। इतना इश्क में आगे जाओ नहीं मेरे भाई, इतना इश्क में आगे जाओ, इत्तेदाल रखो। और जो जिस माशूका पे तुम पागलों की तरह मर रहे हो ना, सोच लो उसका बुढ़ापा भी आने वाला है। थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई तो फिर देखना कौन मरता है। आशिक के दावे देखो ना, ऐसे मुझे पाकीज़ा मोहब्बत और पाकीज़ा वाकीज़ा मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत है तो ये फिर 90 साल में करके दिखाते इससे, जब ये 90 की होती। और जो पुरानी फिल्मों की हीरोइंस होती है ना 75 की, उनकी तस्वीर देखा करो 2021 में कैसी लग रही है। तो वो हीरोइन होके ऐसी लग रही होगी तो तुम सोचो कि तुम्हारी वाली तो क्या होगी, वो क्या लगेगी। तो ये डिस्टेम्पर हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ है, बस इसके कहानियां हैं। और थोड़ा सा डिस्टेम्पर उतरना शुरू हुआ और अब तो मेकअप से ही इतना डिस्टेम्पर हो जाता है, पता ही नहीं चलता होता सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। वो एक आदमी की शादी में सच्चा वाकया चंद दिन पहले मेरे पास आया कि मैंने दुल्हन को मेकअप में देखा था, जब पहली रात में मुंह धो के आई तो मैं तो बेहोश होने लगा। वाकई वो बेहोश, उसकी हालत देख के लग रहा था, ऐसी अजीब हालत हो गई थी उसकी। तो मुझे ख्याल हुआ बाद में, उसके जाने के बाद एक आइडिया जहन में, उसको तो मैंने मशवरा दिया भाई अब अल्लाह का नाम ले गुजारा चलाओ, तुमने देखा क्यों मेकअप में, बगैर मेकअप के देख लेते उसे। कह रहे वो देखने ही नहीं दे रहे थे, लड़की वाले भी बड़े होशियार हैं, मेकअप ऐसे ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल, वो उसके अल्फाज थे 180 डिग्री पे निकली वो। तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मर जाएगा गम से। तो मैंने तो उसको मशवरा दिया एक गौर कर लो यार, इसको भी, अब इसको बेचारी को छोड़ोगे तुम कहाँ, बचियां तलाकों के बाद के माँ बाप पर क्या क़यामत गुजरती है, अपनी बहनों को सामने रख के सोच। तो कह रही उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा धोखा तो सभी इसी तरह ही करते हैं, बच्ची को जब कोई देखने के लिए आएगा तो कुछ तो जीनत इख्तियार की जाती है ना, तो आपका फर्ज था कि अपनी माँ बहनों को किसी टाइम पे अचानक भेज के दिखा लेते। खैर वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पे निकले, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसको भी रखें और भी कर लें। तो वो कह रहे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उनके जाने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई, वो फिर वो बंदे का नंबर भी नहीं था, वरना मैं फोन करके बताता कि यार वही वाला मेकअप जो जिसमें आपने देखा था ना, अब जब आप शाम को घर पे आते हो तो बेगम के पास एक ब्यूटी पार्लर खुलवा लो, बोलो यही डिजाइन चाहिए मुझे रात को, बेहतरीन हल हो गया कि नहीं हो गया। वो बंदा भी मालदार है, मालदार आदमी है,
تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا, اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی, تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو, مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے, وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا, مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے, رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے, اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں, تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل اٹھنے کے قابل یہ قوم. مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے, کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے. جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا, ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا. یہ نہ کریں, یہ تو جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع.